کیوں کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ موت کے سوداگر آج بھی ملک میں موت بیچتے رہے۔ پشاور میں ایک ہندو مندر کے باہر پاکستانی مسلمان سیکیورٹی اہلکار کو شہید کر دیا گیا۔ ہنگو میں 6 معصوم بچے ایک کھلونا بم سے کھیلتے ہوئے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ کراچی میں لاشیں گرنے کا سلسلہ آج بھی جاری رہا، لیکن ملک کے حالات ایسے ہیں کہ سیاسی بیان بازی اور اس کا رقص آج بھی جاری رہا۔ ANP کے سربراہ اسفندیار ولی صاحب کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اور وفاق میں مسلم لیگ نواز کی حکومت دونوں ہی سیکیورٹی کے معاملات پہ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ دوسری طرف جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایک جلسے میں تقریر کی اور اس میں انہوں نے خواتین کے بارے میں اور مغربی تہذیب کے بارے میں کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ اسلام آباد سے جینز پہنی ہوئی NGOs کی خواتین، نوجوان خواتین آپ کے صوبے میں آ کر آپ کے فائلیں تیار کرتی ہیں، آپ کی حکومت کرتی ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں یہ موجودہ حکومت یہ عوام کی منتخب حکومت نہیں، یہاں پر کوئی حکومت اس وقت نہیں ہے، یہاں پر مغرب کی نمائندہ NGOs حکومت کر رہی ہیں۔ جی آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو سنا، بہت ایکسپیرینس سیاسی رہنما ہے۔ مجھے اس بیان پہ تشویش اس لیے ہوئی کہ ایک وقت تھا کہ جب پولیو ورکرز کو بھی کہا جاتا تھا کہ یہ بھی مغرب کے نمائندہ ہیں، مغرب کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آج پاکستان کی حالت یہ ہے کہ بیرونی ممالک نے ہمارے اوپر ٹریولنگ پابندیاں لگانے کے بارے میں سوچ لیا ہے۔ مولانا کا اس بیان کا ہماری خواتین پہ کیا اثر ہوگا؟ کیا اب کوئی بھی خاتون جو جینز پہن کے پاکستان میں کہیں جاری ہوگی اسے بھی نشانہ بنایا جائے گا؟ اس بیان کے مطلب کیا کیا نکلتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں روف کلاسا صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام، ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہیں دنیا نیوز کے اور دنیا ٹیلی ویژن کے۔ شاہ فرمان صاحب رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، صوبائی وزیر اطلاعات ہیں، ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ KPK کے۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ منسٹر فار کلچر ہیں سندھ کی، وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں فون لائن پہ، کچھ ہی دیر میں اسٹوڈیوز میں بھی پہنچ جائیں گی۔ کراچی میں ٹریفک کے حالات ہیں، سب کو معلوم ہے، اس میں ٹریفک میں اس وقت پھنسی ہوئی ہیں۔ جان اچکزئی صاحب ترجمان ہیں مولانا فضل الرحمان کے، وہ ہمیں فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی پارلیمنٹرین مائزہ حمید گجر بھی ہمیں فون لائن پہ جوائن کر رہی ہیں۔ جان اچکزئی صاحب، پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس بیان کا مطلب کیا ہے؟ کیا اب خواتین جو جینز پہنتی ہیں یا NGOs میں کام کرتی ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا، نشانہ بنایا جائے گا؟ انہوں نے جو بات کی ہے وہ NGOs کے حوالے سے کہا ہے اور سمبولکلی کہا ہے۔ جینز کے حوالے سے پہننے والی خواتین تو ان کا حق ہے پہننا، لیکن اس کے بارے میں رائے رکھنا بھی ایک حق ہے۔ ہم اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ کلچرلی جو ہے کمفرٹیبل نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مغربی طرز لباس ہے۔ تو اس حوالے سے مولانا صاحب کی یہ ایک رائے ہے، اور یہ بہت سے پاکستان کے جہد علماء کا ایک رائے ہے جو سمجھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے اگر عورت جو ہے ان کی ایک پردہ کرتی ہے، اور دوسرا ایکسٹریم جو ہے مغربیت ہے جس میں ان کے جو ہے دوسرے ایکسٹریم پردگی کا سوال جو ہے وہ اٹھتا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دو رائے ہے، لیکن جو ہمارا بینچ مارک ہے وہ ہمارا کلچر ہے۔ جان اچکزئی صاحب، مولانا صاحب کو مسئلہ خواتین سے ہے، جان اچکزئی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کو مسئلہ خواتین سے ہے، جینز پہننے والی خواتین سے ہے، یا وہ خواتین جو جینز بھی پہنتی ہیں اور NGOs میں بھی کام کرتی ہیں ان سے مسئلہ ہے؟ نہیں، خواتین سے نہیں ہے، نہ ان خواتین سے جو جینز پہنتی ہیں، بلکہ ان NGOs سے ہیں، ان NGOs سے ہیں جو ایک خاص ایجنڈا پھیلا رہی ہے اس ملک کے۔ آپ کو معلوم ہے بہت سے NGOs یہاں پہ جو ہے گے کمیونٹیز کے لیے کام کرنے کے نام پہ جو ہے وہ رائٹس اویئرنیس کے لیے کام کر رہی ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مدرسہ ریفارم کے حوالے سے ان کا ایک مغربی ایجنڈا ہے، اور ڈالرز لے کے آپ کو معلوم ہے فیملی پلاننگ کے نام پہ۔ تو بہت سے، اور اسی طرح ہم نے وہ NGOs بھی دیکھے ہیں جس طرح ایبٹ آباد کمیشن میں ان کا نام بھی لیا گیا ہے، اور جو ڈرون حملے ہوئے ہیں ان میں بھی NGOs کے جو ہے لوگ نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے استعمال ہوئے ہیں۔ لہٰذا تمام NGOs جو ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہے، بہت سے NGOs ہیں جو جان اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں ذرا شاہ فرمان صاحب سے بھی پوچھ لوں۔ شاہ فرمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ آپ کے صوبے میں جن لوگوں کی حکومت ہے وہ مغربی تہذیب کے نمائندے ہیں،
اور ساتھ ساتھ خواتین کے حوالے سے بھی انہوں نے بیان دیا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ پارٹی ایگری کرتی ہے مولانا صاحب نے جو تیر آپ پہ داغے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مولانا صاحب تو فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے, ان کی پارٹی کو منسٹری ملی ہے, تو اگر وہ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے تو این جی اوز کا جو کردار ہے یقیناً طور پر اس میں بہت سارے فیکٹرز شامل ہیں, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے مولانا صاحب میٹھا میٹھا اور کڑوا کڑوا بڑی بات ہے کہ ایک طرف تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے, دوسری طرف وہ ان کی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ این جی اوز کا ایک رول اگر اس ملک کے اندر ہے تو وہ اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیتے اگر اس کی نظر میں کوئی چیز خراب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب تو میں تو حیران ہوں کہ ایک طرف فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے اور دوسری طرف فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر یہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کیوں نہیں کرتے. ہم بھی تنقید کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ مذاکرات کی طرف کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ہم فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ تو نہیں ہے. تو مولانا صاحب جو دگنی پالیٹکس شاہ فرمان صاحب, آپ اس وقت حکومت میں بھی ہیں, جو پولیو ورکرز کے ساتھ اس ملک میں ہوا جو کچھ ہوا اور اسی طرح کے بیانات آتے تھے, آج کے اس بیان کے بعد مولانا کا خاص طور پہ ان خواتین کے بارے میں جو جینز پہنتی ہیں اور این جی اوز میں کام کرتی ہیں, کیا ان کے لیے سیکیورٹی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو پولیو کی بات ہے میں بڑا کلیئرلی بتا دوں کہ امریکہ نے اپنے اہداف کے لیے پولیو کو یوز کر کے ہمارے بچوں کو اور ہمیں بڑا نقصان پہنچایا. اگر وہ اپنے اہداف کے لیے ڈاکٹر شکیل آفریدی کو استعمال نہ کرتے تو شاید آج پولیو کو اتنے مسائل نہ ہوتے. تو جو خاص کر پولیو کا ایشو ہے اس کی ذمہ دار تو ہے ہی امریکہ, کیونکہ اگر جنگ کے بھی اصول ہے, اگر آپ جنگ کو بغیر اصولوں کے لڑیں گے تو اس کو کہتے ہیں وار کرائم. تو وہ تو سارا نقصان ادھر سے پیدا ہو گیا کہ پولیو کے بہانے وہ اپنے اہداف اور اپنے مقاصد حاصل کرنے لگے جس کو ہم مذمت کرتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں, اور اس کا نقصان اس ملک کے عوام اور ہمارے بچوں کو ہو رہا ہے ایسے. لیکن تحریک انصاف کلچر کے اوپر بہت زیادہ یقین رکھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کی حکومت تھی صوبے میں اور اب ان کی حکومت ہے مرکز میں, تو انہوں نے این جی اوز کے خلاف کون سے سٹیپس لیے؟ این جی او کے خلاف کیا کیا؟ این جی اوز کے مسئلے پہ بھی آئیں گے. میرا بنیادی سوال جان اچکزئی صاحب اور شاہ فرمان صاحب اپنی جگہ پہ. رؤف کلاسا صاحب, آپ نے سنا اور آج اسفندیار ولی صاحب نے کہا کہ صوبائی حکومت بھی کنفیوز ہے, وفاقی حکومت بھی کنفیوز ہے, اور آپ نے جان اچکزئی صاحب کی بھی بات سنی, شاہ فرمان صاحب کی بھی بات سنی, اور مولانا صاحب کا بڑا اسپیسیفک بیان ہے جینز پہنی ہوئی این جی اوز میں کام کرنے والی خواتین, ان کے بارے میں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ, اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بیان آنا کو میرے لیے حیرت کا بحث نہیں. مجھے حیرت ہو رہی ہے جان اچکزئی صاحب کے بیان پہ. ہمارے دوست ہیں, کیا انسان کو کوئی پولیٹیکل آفس لینے کے لیے اپنے جو اس کے بیسک ویوز ہیں, ایتھکس ہیں, کیا اس پہ وہ کمپرومائز کرنا چاہیے؟ جان اچکزئی صاحب کی تصویر دیکھ لیں جو ٹی وی پہ آ رہی ہے, یہ کون سا ڈریس پہنے ہوئے ہیں؟ اگر انہیں مغرب کا ڈریس لگتا ہے کہ خواتین مغرب کا ڈریس پہنتے, خود اچکزئی صاحب جو ہیں یہ لنڈن میں پلے بڑھے ہیں اور اسی سسٹم کا حصہ ہیں, ابھی بھی آئی ہوپ کہ ان کی فیملی وہیں پہ رہتی ہے. جب ہمارے ہاں آتے ہیں تو ہمارے لیے ان کی کلچرل ویلیوز بدل جاتی ہیں. جب اچکزئی صاحب خود وہاں پہ رہتی ہیں ان کے لیے کوئی مسائل نہیں ہوتے, ان کے لیے بالکل وہاں امریکن بھی ٹھیک ہیں, ان کے لیے برٹش بھی ٹھیک ہیں, ویسٹرن وے آف لائف بھی ٹھیک ہے, میرے بچوں کے لیے بھی ٹھیک ہے, ان کے بچوں کے لیے بھی ٹھیک ہے. یہاں پہ آ کے پاکستان ایک ایسی سوسائٹی بن گیا جو پنچنگ بیگ ہے, اور جس کا جو جی چاہتے جس طریقے سے منہ میں جو اس کے آتا ہے وہ خواتین کے بارے میں کہے, وہ بچوں کے بارے میں کہے, وہ پولیو ورکر کے بارے میں کہے. یہاں پہ فری فرال ہے اور کوئی نہ ریاست آپ کو روک سکتے. اگر یہی بیان انہوں نے کسی دنیا کے, میں اچکزئی صاحب سے پوچھتا ہوں, لندن میں رہتے ہیں, ان کے بچے رہتے ہیں, خود وہیں پہ رہتے ہیں, کیا یہ بیان لندن میں دے سکتے تھے اور پولیس اب تک ان کو اریسٹ نہ کر چکی ہوتی کہ آپ ان کو پولیو ورکر کے بعد آپ ان خواتین کو ایکسپوز کر رہے ہیں, بلکہ اپنے جو دوست ہیں آپ کے جن کا ماسٹر ہے طالبان کو آپ ٹارگٹ دے رہے ہیں. یہ سکننگ انوائرمنٹ بن چکا ہے کہ ہر چیز جو آپ ہے یہ ویسٹرن اس میں لے کے جاتے ہیں, آپ امریکہ کے کھاتے میں ڈالتے. ابھی شاہ فرمان صاحب فرما رہے تھے کہ جی کہ انہوں نے آ کے امریکہ نے پولیو کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں. یہ مولانا جو میرا خیال فضل اللہ صاحب تھے, یہ اس سے پہلے کی بات ہے, جو ریڈیو ملا صاحب تھے, یہ وہاں پہ بیٹھ کے پولیو کے خلاف یہ ریڈیو پہ تقریریں فرماتے تھے, یہ ان سے پہلے کی بات ہے. اور
لہٰذا ہر چیز کو امریکہ کے کھاتے میں ڈالنے سے مسائل آپ کے حل نہیں ہوں گے. اور تیسری بات یہ ذرا مجھے اچھا صاحب یہ بتا دیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی تھی, وہ بھی ویسٹرن مزاج رکھتی تھی, ویسٹرن ان کے بچوں کا بہت سارا سٹائل ہے, ان کی تو یہ حکومت میں باقاعدہ پارٹنرز رہے ہیں, شیئر ہولڈر رہے ہیں, کابینہ میں ان کو وزارتیں ملتی رہی ہیں. ایک چیز ارشد اس ملک کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا جو ہم نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہم منافقوں کی سوسائٹی ہیں. جب تک یہ مذہبی جماعتیں آپ اس ملک میں اسلام کے نام پہ سیاست کرتی رہیں گی, آپ کا معاشرہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا. یہ قتل و غارت جاری رہے گی, لوگ مرتے رہیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, اس میں پی ٹی آئی ہو, یہ اینٹی امریکنائزیشن کے نعرے لگا کے, یہ مذہب کو استعمال کر کے آپ کے لوگوں کو بے وقوف بنا کے اسی طرح سوسائٹی کو تباہ کرتے رہیں گے. اتنا بڑا بیان دے دینا کہ جی کہ جو خواتین یہاں پہ جینز پہنتی ہیں, ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ لیں. مجھے پرٹیکولرلی میں کہوں گا, اچھا جیسا میرے دوست ہیں, مولانا کا یہ کہنا مجھے سمجھ میں آتا ہے, ان کا ڈیفینڈ کرنا نا یہ میرا خیال ہے. میں اچکزئی صاحب سے بھی پوچھتا ہوں, اچکزئی صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف. میں پہلے شرمیلا فاروقی صاحبہ سے پوچھ لوں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, ہوپ کہ ابھی ٹریفک کے مسائل کچھ حل ہو گئے ہوں گے کراچی شہر میں. آپ نے مولانا صاحب کا بیان سنا, مولانا صاحب کو مسئلہ جینز سے ہے, خواتین سے ہے, یا جینز پہننے والی خواتین سے ہیں؟ اور اس میں آپ منسٹر فار کلچر بھی ہیں سندھ کی, اس میں ہماری جو اس کو لیبل کر دیا جاتا ہے کہ جی مغربی تہذیب ہے, اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ؟ یہ کس طرف ہمارے معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں, اور کیا اس سے خواتین کے لیے جو جینز پہنتی ہیں سیکیورٹی مسائل کریٹ ہوں گے, خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں؟ جی شکریہ ارشد صاحب. دیکھیے مولانا صاحب کی یہ جو غیر سنجیدہ قسم کی گفتگو ہوتی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے, نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر کچھ ایسے مذہبی اور سیاسی لیڈر ہیں جو اس قوم کو کنفیوژن میں رکھتے ہیں اور جو اصل مسائل ہیں اس کی طرف سے اٹینشن ہٹانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. صاحب الحمدللہ ماشاءاللہ خود بھی بہت ویل ٹریولڈ شخصیت ہیں, وہ بھی مغربی ممالک جاتے ہیں, ان کی فیملی بھی ٹریول کرتی ہے, وہاں وہ رہتے بھی ہیں, وہاں کے کھانے بھی کھاتے ہیں, وہاں ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس قسم کی گفتگو خواتین کے حوالے سے کرنا, صرف ان کے لباس کے حوالے سے کرنا, انتہائی افسوسناک ہے. این جی او کی خواتین جینز پہنے, شلوار قمیض پہنے یا برقع پہنے, آپ ان کا کام دیکھیں, آپ ان کی محنت دیکھیں. یہ وہ خواتین ہیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں جاتی ہیں, مختلف ایشوز کے اوپر کام کرتی ہیں اور اس کے اچھے نتائج ہمیں ملے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی مولانا صاحب کی جو آج تقریر ہم نے سنی, ماضی میں بھی کلاسرا صاحب یہاں پر موجود ہیں, یہ بتائیں گے آپ کو کہ جب بھی اسمبلی کے اندر کوئی پرو وومن لیجسلیشن ہوتا تھا تو مولانا صاحب اور ان کی جماعت کو ضرور اس پہ اعتراض ہوتا تھا. تو میرے لیے تو یہ بات بڑے واضح ہے کہ شاید مولانا صاحب جو بڑا اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ایسا مذہب ہے جہاں پر خواتین کو تو دنیا کے تمام مذاہب سے زیادہ وہ حقوق دیے جاتے ہیں جو اور کہیں نہیں دیے جاتے. لیکن مولانا صاحب ہمیشہ ان حقوق کے حوالے سے بھی ایک اپوزیشن کریٹ کرتے تھے. بہت زیادہ ہماری فیمیل پارلیمنٹیرینز کو بھی محنت کرنی پڑتی تھی مولانا صاحب کو راضی کرنے کے لیے کہ جناب یہ جو پرو وومن لیجسلیشن ہے یہ پاکستان میں سخت ضرورت ہے. دیکھیے مولانا صاحب کی جو تاریخ ہے, ان کی جو ہسٹری ہے, ان کی جو سیاست ہے وہ سب جانتے, کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. مولانا صاحب کو کس نام سے بلایا جاتا ہے, کس نام سے مخاطب کیا جاتا ہے وہ میں کہنا نہیں چاہتی, بیکاز میں مولانا صاحب کے لیول پہ سٹوک نہیں کرنا چاہتی. لیکن مولانا صاحب اقتدار میں رہنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, کوئی بھی بات کر سکتے ہیں اور کسی کے لیے بھی بات کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ریٹورک اب بہت پرانا ہو گیا ہے. سیکیورٹی مسائل شرمیلا فاروقی صاحبہ, میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, میں اس پہ بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ پولیو ورکرز کے بارے میں بھی ہم نے اسی طرح کی باتیں سنی تھی. بالکل ایبٹ آباد کمیشن جیسے شاہ فرمان صاحب نے فرمایا, اس رپورٹ میں بھی آیا کہ این جی اوز کا کچھ کردار تھا, لیکن اوورآل ایک ملکی مسئلہ تھا. جان اچکزئی صاحب, رؤف کلاسرا صاحب نے بڑے اسپیسیفک اور پرٹیکولر سوالات کیے. انہوں نے کہا مولانا صاحب کے بیان سے مجھے اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا آپ کے ان کے اس بیان کو ڈیفینڈ کرنے سے ہوا. کیا کہیں گے آپ؟ چلیں اگر ہم واقعی اپنے آپ کو لاجیکل سمجھتے ہیں تو میں یہ آپ کے سامنے گزارش رکھنا چاہتا ہوں. رؤف کلاسرا صاحب کے بہت لاجیکل پرسن ہے, دس وائی آئی لائک ہم. آپ کو معلوم ہے مغرب میں عورت کی آزادی کا ایک خاص تصور ہے. وہاں پہ عورت کی آزادی اس حد تک ہے, فیمنسٹ اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ رائٹ ٹو نیکڈنس بھی ایک حق ہے. وہاں پہ خواتین جو ہے ننگی بھی مارچ کرتی, یہ ان کا وہاں پہ رائٹ ہے. اب اگر ہم اسلامی سوسائٹی میں تو ہمارا ایک بار ہے, ایک سرحد ہے. دو رائے اسلامی سوسائٹی. ایک رائے یہ ہے کہ عورت جو ہے ایک ایکسٹریم ہے, کہتے ہیں کہ عورت کو جو ہے باپردہ ہونا چاہیے اور برقع پہننا چاہیے.
दूसरी राय ये कि फ्रीडम के नाम पे वो जो लिबास चूज कर सकती है वो चूज करे, जिसमें जीन्स भी आता है, और अगर आप फिर मगरब जाएंगे फिर उसमें जो है और आपकी जो है कपड़े जो है कम होते जाएंगे, और फिर आपकी राइट है कि आप जिस तरह भी कपड़े पहनेंगे वो आपका राइट है, किसी और का वो नहीं है। लेकिन दूसरा स्कूल ऑफ थॉट वही मगरब में भी है कि औरत को क्या पीप शो, फ्री पीप शो का जो साइट है वो देना चाहिए या नहीं। लिहाजा हमारे यहाँ जो फेमिनिस्ट हैं उनको ये समझना चाहिए कि यहाँ इस्लामी सोसाइटी है, उसके बारे में एक खास हद मुकर्रर की गई औरत की मॉडेस्टी के लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम ये चूज करें, लेकिन मॉडेस्टी के लिए एक पैमाना है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जान अचकजई साहब, मुल्क को इस वक्त सिक्योरिटी के मसाइल दरकार हैं। आज हंगू में 6 बच्चे अपनी जान की बाजी हार गए, पिशावर में एक सिक्योरिटी एहलकार को मंदिर के बाहर मार दिया गया। वो मसाइल हैं या कि हमने औरत के ड्रेस के ऊपर हमने बैठ के यहाँ पे डिबेट करनी है, सियासी बयानबाजी करनी है? मौलाना फजलुर रहमान एक नेशनल लेवल के लीडर हैं, इस तरह का बयान उनको जेब देता है? आपके ख्याल में ये इंपॉर्टेंट इश्यू है, आप डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने स्टेटमेंट नहीं दी, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दी है, मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ। प्रोड्यूसर साहब जरा प्ले कीजिएगा, मैं 1 मिनट दोबारा सुनाता हूँ, मेरे अल्फाज नहीं है। जान अचकजई साहब सुनिए जरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट सुनाए जरा। प्रेसिंग है योर राइट। इस्लामाबाद से जीन्स पहनी हुई एनजीओज की खवातीन, नौजवान खवातीन आपके सूबे में आकर आपके फाइलें तैयार करती हैं, आपकी हुकूमत करती है। मैं आज भी कहता हूं, ये मौजूदा हुकूमत ये अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं, यहाँ पर कोई हुकूमत इस वक्त नहीं है, यहाँ पर मगरिब की नुमाइंदा एनजीओज हुकूमत कर रही है। जी जान अचकजई साहब, आपने सुना ये फजलुर रहमान साहब के अल्फाज हैं। जी, उन्होंने बहुत वाज़ेह कहा है कि जो एनजीओज आती हैं हुकूमत को डिक्टेट किया है। अच्छा, जहाँ तक शर्मिला फारूकी ने बात की, मेरे ख्याल में शर्मिला फारूकी, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ हमारे बहुत अच्छे रवाबित हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। अगर ये बात वहाँ से निकली तो बहुत से चेहरे एक्सपोज हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि किस तरह जो है इनकी हिस्ट्री है, मशहूर है, लेकिन मैं बड़ा एहतराम करता हूँ इनकी जो गुजारिशात है, उस वजह से मैं इल्जाम नहीं लगाना चाहता पीपल्स पार्टी की मरकजी लीडरशिप पे, ना मैं इस लेवल। रऊफ साहब, ये जान अचकजई साहब क्या फरमा रहे हैं? लेकिन मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब का वो कल हैदर अब्बास रिजवी साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि हम यहाँ पे हमारे पॉलिटिशियन भी, हम मीडिया भी वही करते हैं, जो बिकते हैं वो दिखाते हैं। इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि यहाँ पे वजीर दाखिला आता है, वो बैरून मुल्क का शहरी है, उसके बीवी बच्चे बैरून मुल्क के शहरी हैं, बरतानिया के थे, और वजीर दाखिला आते हैं, उसके बीवी बच्चे अमेरिकन के शहरी हैं। हमारे ये लीडर आते हैं, इनके बच्चे वहां पे रहते हैं, मगरब में रहते हैं, ये आके हमें आके बताते हैं आपने ड्रेसेस क्या पहनने हैं, आपने अपना वे ऑफ लाइफ कैसे, बच्चे अपने वहां लंदन में रखे हुए साहब ने। अगर हो सकता है मुझे मौका मिला, मैं मुनाफिक आदमी हूं, जैसे पूरी सोसाइटी है, हो सकता है मेरे पास वसाइल आ जाए, मुझे मिल जाए, तो मैं भी अपने बच्चों को वहीं पे भेज दूं। अपने बच्चे, अपनी फैमिलीज, अपनी शहरियत ये बैरून मुल्क रखते हैं, हमें आगे भाषण देते हैं कि जनाब आपकी खवातीन ये एनजीओ, अगर मेरी बीवी या बेटी कल को एनजीओ में काम करती है, आपने अल्फाज जरा गौर फरमाया है मौलाना के, उन्होंने कहा नौजवान खवातीन, जरा उन्होंने स्ट्रेस किया इस पे, आप अपने तालिबान को टारगेट दे रहे हैं कि सिर्फ पोलियो वर्कर को ना मारें। ये जो आपके यहाँ आती हैं, कुछ पढ़ी लिखी खवातीन आती हैं जो आके वुमेन के इश्यूज हैं, उनको आके अगर कोई उसमें पॉलिसी मेकिंग में आप शेयर डालना चाहती हैं, अगला टारगेट आपका वो होना चाहिए। ये एक करप्ट सोसाइटी है, और इसमें मौलाना साहब को पता है कि करप्ट सोसाइटी में, मुनाफिक सोसाइटी में अपनी सर्वाइवल कैसे रखने, बेनजीर भुट्टो के साथ भी अलायंस बनाना है, और वो भी खवातीन थी, किसी वक्त उनके भी हम देख लेंगे कि उनकी पिक्चर्स वगैरह जब वो थी, वो भी यही ड्रेस पहनती थी, उनके साथ भी बैठते हैं। इनको दौ लगता है तो ये जाके जनाब मुशर्रफ की kabina में बैठते हैं। एन पैटरसन को भी तो रिक्वेस्ट की थी ना कि कभी हमें भी आजमाएं। हाँ, उसी पे आ दूं, बल्कि आप किसी दिन मलिया लोधी साहबा को बुलाएं, बात अब एक साइड पे चली जाएगी। उनको कहें कि जब आप अमेरिका में सफीर थी और मौलाना साहब उस वक्त एक कमेटी के चेयरमैन थे, आपके पास तशरीफ ले गए, और इन्होंने किन अमेरिकन के साथ रिक्वेस्ट की थी कि मेरी मुलाकातें करवाएं, और जब वो इनको लेके गए मुलाकातें करवाऊं तो इन्होंने क्या फरमाइशें की और क्या ऑफर्स की। अब किसी दिन मलिया लोधी साहबा को लेके आए यहाँ पे। सो मैं ये कह रहा था कि जो मुनाफिकत की हद है जो हम यहाँ पे करते हैं और मजहब को एज ए टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बेनजीर भुट्टो के साथ ही आपको ये पावर शेयर करने में हर्ज नहीं है, आपको नवाज शरीफ के साथ भी पावर शेयर करने में हर्ज नहीं, आप जनाब मुशर्रफ के साथ भी आप पावर शेयर करते हैं, उनको आप ये वर्दी के साथ, और अब नवाज शरीफ के साथ भी। जान अचकजई साहब, ब्रीफ कोई नहीं मिला, लेकिन ये एक अफसोसनाक स्टेटमेंट है जिस पे हम बात जारी रखना चाहेंगे। चले मिला है, इस वक्त हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इनको ब्रीफ मिल सकते तो
ویلکم بیک ناظرین. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک جلسہ کیا جس پہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے انہیں سیکیورٹی بھی فراہم کی. وہ سیکیورٹی کے جو کہ پولیو کیمپین کے لیے پرووائڈ نہیں کی جا سکتی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے جلسے کے لیے پرووائڈ کیا. اور اس میں انہوں نے جو بیان دیا یہ آپ کو ایک دفعہ پھر سنا دوں. اسلام آباد سے جینز پہنی ہوئی این جی اوز کی خواتین، نوجوان خواتین آپ کے صوبے میں آ کر آپ کے فائلیں تیار کرتی ہیں، آپ کی حکومت کرتی ہے. میں آج بھی کہتا ہوں یہ موجودہ حکومت یہ عوام کی منتخب حکومت نہیں، یہاں پر کوئی حکومت اس وقت نہیں ہے، یہاں پر مغرب کی نمائندہ این جی اوز حکومت کر رہی ہے. جی شاہ فرمان صاحب، پولیو کیمپین کے لیے تو سیکیورٹی وڈرا ہو کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے جلسے کے لیے چلی جاتی ہے. اب جو اس بیان کے بعد خواتین کی سیکیورٹی تھریٹن ہوگی اس کو آپ کیسے یقینی بنائیں گے؟ بات پوری ہونے نہیں تھی، مجھے بولنے دیں. آپ لیٹ می فنش مائی آرگومنٹ. آپ مجھے بولنے دیں تاکہ میں اپنی بات پوری کروں. آپ نے 3 بندوں کو موقع دیا الزام لگانے کا، مجھے رسپونڈ کرنے کا حق نہیں دیا. لیٹ می فنش مائی کیس. جی جانا چاہیے صاحب، آپ پہلے بھی زیادہ بولے. جی کمپلیٹ کیجئے گا. آپ نے 3 لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، اتنا باعث پروگرام آپ کر رہے ہیں، پھر بھی مجھے بولنے کا آپ حق نہیں دے رہے ہیں. آئی ایم سوری. چوتھا آپ ہیں 4 لوگ آپ بٹھائے ہوئے. لیٹ می رسپونڈ. اچھا، خلاصہ صاحب نے شرمیلا فاروقی صاحب نے کہا، فضل الرحمان صاحب کے طرف میرے خیال میں شرمیلا فاروقی نے اشارہ کیا. بینظیر بھٹو صاحبہ پاکستان کی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھی، وہ اسمبلی میں بیٹھی تھی، لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا. اگر ہم جمہوریت پہ یقین نہ رکھتے تو لازمی بات ہے پھر ہم تو آپ کہہ سکتی تھی، لیکن وہ پاکستان کی جمہوری منتخب پرائم منسٹر تھی، ہم نے ان کے ساتھ ڈیل کرنا تھا. ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے، ہم اسمبلی میں تھے، تو اسمبلی میں آپ کو پرائم منسٹر بینظیر بھٹو. دوسری بات یہ خلاصہ صاحب نے کی، مشرف کے حوالے سے ہم میرے خیال میں ان کو چیک کرنا چاہیے. ہم ان کے کیبنٹ میں نہیں رہے، ہم تو 6 مہینے ان کی جیل میں رہے ہیں اس وقت. ہاں، ہماری حکومت کی خیبر پختونخوا حکومت میں ایم اے کی حکومت 60 سے پلس ہمارے وہاں پہ اسمبلی نے الگ میجورٹی لیا تھا، لہذا وہ ہمارا حق ہے. اور آخری بات میں صرف یہ بھی کہوں گا کہ میرے خیال میں اگر اس موضوع جہاں تک پی ٹی آئی کی پرفارمنس کا تعلق ہے، وہ تو ہم نے کھلے دل سے مانا ہے کہ وہاں پہ جو ہے ریگنگ ہوئی ہے. یہ لوگ پنجاب میں ریگنگ کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ریگنگ کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو ہمارا کیس ہے، سب کے سامنے معلوم ہے، ہم اس پہ بھی قائم ہیں. اور پھر باقی یہ کہ کلاسرا صاحب کا جو جنرلی اوپینین ہے وہ ہم وہی اربن باعث ہے جو ہم لڑ رہے ہیں، جو جے یو آئی کے خلاف ہے. بالکل. جانا چکزئی صاحب، آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی. اس کو آپ اربن باعث کا نام دیں یا کچھ بھی نام دیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ قبائلی. جی ارشد، اس کو میں لنڈن بیسز کا نام دے دوں. اتنی منافقت دیکھیں کہ ان کو ویسٹرن ڈیموکریسی پسند ہے. ویسٹرن ڈیموکریسی کے تحت یہ وزارتیں لیتے ہیں، یہ گاڑیاں لیتے ہیں، پراڈو لیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، پارکس اینڈ پروے لیتے ہیں، آپ کے میرے ٹیکسز سے یہ سیکورٹی لیتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں. وہ ویسٹرن سٹائل پہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض کس چیز پہ کہ آپ نے ویسٹرن ڈریس کیوں پہن رہے ہیں؟ روف صاحب نے ٹائی کوٹ کیوں لگا لیا؟ اس کی روف کی بیٹی نے اگر جینز پہن لیے وہ کیوں پہن لے؟ ان کو کیا منافقت بند کریں. اگر آپ ٹرائبل سوسائٹی ہیں، ہم اربن بیسز ہیں، یس. اگر ٹرائبل سوسائٹی ہے تو پھر ٹرائبلزم کے تحت جائیں، پالیٹکس کریں. جو ٹرائبل کے رواج ہے وہیں پر رہیں، جرگے کریں، ایک دوسرے کو ماریں، قتل کریں، جو جی چاہے کریں. یہی تو آئیڈیالوجی وہ پروپیگیٹ کریں. لیکن جہاں منافقت آ رہی ہے اور جو ہماری سوسائٹی منافق ہے، مذہب کے نام پہ ہم منافقت کرتے ہیں، پھر ویسٹرن ڈیموکریسی میں حصہ مت لیں. پھر آپ آ کے ایم این اے مت بنے، وزیر مت بنے، پروونشل حکومتوں میں مت بیٹھیں، ہمارے ٹیکسز پہ عیاشیاں مت کریں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے. اور یہ وہی آرگومنٹ ہے جو اکثریت پسندوں کا آرگومنٹ ہے. وہ ان سے بہتر ہے، وہ اکثریت پسند ان سے بہتر ہے. وہ منافقت نہیں کرتے، آپ کے ڈیموکریٹک وہ سسٹم میں حصہ نہیں لیتے. طالبان کو ہم آ کے بیٹھ کے کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی طرح منافق نہیں ہے، ان مذہبی پارٹیز کی طرح. اگر وہ ویسٹرن سٹائل آف گورننس کو نہیں پسند کرتے، وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو نہیں پسند کرتے، وہ ایم این اے نہیں بنتے، وہ ایم این اے نہیں بنتے، وہ وزارتیں نہیں لیتے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہم میرے پیسوں پہ یہ مجھے بتائیں گے، اچھا صاحب بتائیں گے. میں شاہ فرمان صاحب کی طرف ٹرائبل ایریا میں بیٹھے. میں شاہ فرمان صاحب سے جاننا چاہ رہا ہوں. شاہ فرمان صاحب، اب خواتین کی سیکیورٹی کے لیے خیبر پختونخوا میں آپ کیا اقدامات لیں گے اس بیان کے بعد؟ اور مجھے یہ بھی کنفرم کر دیجئے گا، پولیو کیمپین سے سیکیورٹی ہٹا کے آج اس جلسے کے لیے سیکیورٹی آپ کی حکومت نے دی تھی. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ خیبر پختونخوا کے لوگ کوئی مولانا فضل الرحمان کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ جو اس کے منہ سے نکلے گی بات تو سب اس کے اوپر عمل کریں گے. وہ اپنے گھر کا سیٹ بائی الیکشن میں پہلی دفعہ ہار گئے. آپ بائی الیکشن کا دیکھ لیں ریزلٹ، اچھی خاصی ان کی گراف گر چکی ہے اور
یہ حقائق ہے۔ دوسری بات یہ کہ مولانا صاحب مولانا ہے، وہ عالم نہیں ہے، اور ان کی کوئی دینی اتنا کوئی مفتی نہیں ہے یا ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے، اور آپ ان کے ایک دینی جماعت کے مینیفیسٹو کے دفاع کے لیے انہوں نے جانا چکزئی صاحب کو بھی بٹایا ہوا ہے۔ پہلے یہ تو بتایا نا کہ یہ اگر اپنے مینیفیسٹو کے بارے میں بات کریں گے تو ان کے پاس کتنا دینی علم ہے۔ تیسری بات آپ یاد رکھیں کہ یہ مولانا صاحب کی اسٹریٹجی ہے۔ پہلے انہوں نے بے نظیر صاحبہ اللہ بخشے ان کے متعلق یہ کہا تھا کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے، ان کے اوپر پریشر ڈال کے پھر ان سے مراعات لی گئی، یہ تو آن ریکارڈ بات ہے۔ پھر جو بندہ این پیٹرسن سے وکی لیگ کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ جو این پیٹرسن سے کہے کہ جی میں بہتر طریقے سے آپ کا پرپس سرو کر سکتا ہوں، آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں، تو ان کے سٹیٹمنٹ کا آپ اتنا سیریس کیوں لے رہے ہیں؟ دیکھیں میں شرمیلا کی بات سے نہیں شاہ فرمان صاحب، میں سٹیٹمنٹ کو سیریس اس لیے لے رہا ہوں کہ یہی باتیں ہم نے پولیو ورکرز کے بارے میں سنی تھی، اور آج پولیو ورکرز کو آپ کو سیکیورٹی فراہم کرنا پڑتی ہے، تو کیا کل کو ہماری خواتین ان کے ڈریس پہ بھی قدغن لگے گی؟ اس طرح کے بیانات سے، اس مائنڈ سیٹ سے ہماری سوسائٹی کو ہم اس عصریت پسندی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس ایجنڈے کی طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں سب کی زندگیاں خطرے میں ہوں گی۔ دیکھیں پولیو کا میں نے آپ کو فیکٹر بتایا، کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک پولیو جیسے پروگرام کو ایک غلط طریقے سے استعمال کیا گیا اپنے اہداف کے لیے، اور یہ اس کے اوپر میں اسٹینڈ لیتا ہوں کہ سب سے زیادہ نقصان ہمیں اس کا ہوا۔ لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ مولانا صاحب کے منہ سے کوئی بات نکلے گی اور وہ اتنی خطرناک ہو جائے گی، ایسے نہیں ہے، ساری دنیا کو پتا ہے۔ آج آپ نے مولانا صاحب کو سیکیورٹی دی، پولیو ورکرز پولیو کیمپین کے لیے سیکیورٹی کیوں نہیں دی آپ نے؟ مولانا صاحب کو سیکیورٹی کیوں دی، پولیو ورکرز کو کیوں نہیں دی؟ اب ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے جو کل صحت کا انصاف کے نام سے، جس میں 9 جو بیماریاں ہیں، جو 9 بچوں کو جو بیماریاں، اس کے لیے ایک پروگرام بنایا گیا ہے، اور ہیلتھ منسٹر نے بڑا اس کی ڈیٹیل ان کے پاس ہے، ان کی منسٹری ہے، اس وقت میرے پاس اس کی ڈیٹیل، لیکن وہ 9 بیماریاں اس وقت جو ایشو ہے وہ شرمیلا صحیح کہہ رہی ہے۔ دیکھو جو پولیٹیکل حالات بنے تھے، مولانا صاحب کا یہ خیال تھا کہ وہ مرکز میں بھی حکومت میں ہوں گے اور صوبے میں ان کی حکومت ہوگی اور اس کا بندہ چیف منسٹر ہوگا۔ اب قوم نے فیصلہ دوسری طرف دیا ہے، وہ جسٹ لائک اے فش آؤٹ آف واٹر، یعنی آپ مجھے بتائیں ایک ہی مطلب کہیں ان کی کسی بات میں آپ کو کوئی تسلسل نظر آتی ہے؟ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بھی اٹیک کر رہے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے، بار بار طالبان کے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، بتائیں کہاں مسئلہ ہے، مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ مسئلہ کہاں پہ ناظرین، یہ مسئلہ کہاں پہ؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان مسائل کی طرف بھی اشارہ کیا اور مغربی تہذیب کو سارے مسائل کی جڑ کہا۔ پاکستان میں جو سیکیورٹی کے حالات ہیں ان پہ سارا بلیم شفٹ کر کے خواتین کے لباس کی طرف لے گئے۔ واپس آتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی ایک اور بہت انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے جو ہمارے اسٹیٹ آف افیئرز کی عکاسی کرتی ہے، اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتی ہے جو بنیادی وجہ ہے جو آج کے سیکیورٹی حالات ہیں۔ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے دوران جان اچکزئی صاحب جو ترجمان ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، انہوں نے کال ڈراپ کر دی، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ وہ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہتے اور جوابات دیتے رہتے جو سوالات تھے۔ شاہ فرمان صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی آپ پہ الزام لگایا کہ آپ کی حکومت کنفیوز ہے۔ میں خیال مولانا فضل الرحمان صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں، پھر گفتگو کرتے ہیں۔ کل تک کہتے تھے مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، 1-2 واقع ہوئے، یکدم دماغ پھر گیا، اب فوجی آپریشن کی حمایت کے اشارے دیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ان کی سفر، یہ ہے ان کی تبدیلی، یہ ہے ان کا انقلاب، یہ ہے ان کی سوچ، یہ ہے ان کا ویژن کہ 2 دن اپنے موقف پر برقرار نہیں رہ سکتے۔ جی شاہ فرمان صاحب، اس سٹیٹمنٹ کو اگر میں تھوڑا سا آسان لفظوں میں کہوں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی دوغلی پالیسی لے کے چل رہے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہیں۔ ہم بالکل کلیئر ہیں۔ آج ہمارے وزیر اعلیٰ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، صوبائی حکومت کی سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ نمبر 1،
وہ یہ کہ پچھلے 3-4-5 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کی طرف سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بڑے 2 جنرل ڈیمانڈ پیش کر رہے ہیں کہ ایک تو وفاقی حکومت یہ بتا دے کہ کیا وہ سنجیدہ ہے مذاکرات کے لیے، اور جو دوسری بات وہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ان کے پاس مذاکرات کا اختیار ہے بھی کہ نہیں۔ اور اس حوالے سے آج صوبائی حکومت کا موقف آیا ہے کہ واقعتاً فیڈرل گورنمنٹ، جو کہ مولانا فضل الرحمان فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے، اور یہ سوال میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بتائیں کہ فیڈرل حکومت صحیح بات کر رہی ہے یا ان کے اندر غلطی ہے؟ جو اے پی سی کا مینڈیٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اے پی سی کے فیصلوں سے بیک آؤٹ کر جائیں، کیونکہ وہ پورے قوم کا فیصلہ ہے۔ تیسری بات، ابھی تک کسی کے پاس یہ ثبوت نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے مذاکرات کے لیے کوئی قدم اٹھائے ہیں کہ نہیں، یہ ثبوت نہیں ہے کسی کے پاس۔ لہٰذا ہم فیڈرل گورنمنٹ کے سٹیٹمنٹس کو سنتے رہیں۔ صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا نے ایک ریزولوشن بھی پاس کرائی ہے کہ ہمیں بتائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے۔ لہٰذا اے پی سی کے روح کے مطابق اگر اقدام نہ اٹھائے گئے، اگر قوم کو مطمئن نہ کیا گیا، ہم بالکل آپریشن کے خلاف ہیں۔ یہ صوبائی حکومت کا کلیئر موقف ہے، اور یہ آج میڈیا کے اندر آئے، اور ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ جو کہ مسلسل طالبان کی جو بات ہے وہ بڑی جینوئن اور لاجیکل لگتی ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن جو کہ پچھلا ماحول ایسا تھا جب بھی مذاکرات کا ماحول بنا ہے، یا تو ڈرون ہوا ہے یا کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ان کو سبوتاج کیا گیا۔ لہٰذا ان کی یہ 2 باتیں کہ وفاقی حکومت سیریسنس بتائیں کہ وہ سنجیدہ ہے کہ نہیں مذاکرات میں، اور ان کے پاس مذاکرات کا اختیار ہے کہ نہیں۔ اس وقت صرف یہ 2 ڈیمانڈز ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے جنون ہیں، اور اس حساب سے ہم اپنے موقف پر کڑے ہیں کہ ان حالات کے اندر ہم آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ قوم ابھی مطمئن نہیں ہے۔ ہم صرف فیڈرل گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ سن رہے ہیں۔ قوم کب مطمئن ہوگی؟ قوم کے مطمئن ہونے کا کیا پیمانہ ہے آپ کے پاس؟ کس طرح سے وہ جانچیں گے آپ کہ اب قوم مطمئن ہوگی؟ ہے دیکھیں، جب فیڈرل گورنمنٹ یہ بتا دے، جب طالبان کی طرف سے یہ بات آتی ہے مسلسل کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو وہ سٹیپس بتائیں فیڈرل گورنمنٹ کہ انہوں نے کیسے تشکیل دی، کیا سٹیپس لینے، کون بات چیت کر رہا ہے، اس پہ کانفیڈنس میں لیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ وہی باتیں ہیں جو عمران خان صاحب ڈیمانڈ بھی کر چکے ہیں۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت اور وفاق میں فیڈرل گورنمنٹ، وفاقی حکومت مذاکرات کے معاملے پہ کلیئر ہیں؟ اس مسئلے کا حل کیسے نکالنا ہے، یا ابھی بھی کنفیوژن کا شکار آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے۔ اینڈ لیٹ می ناٹ منس مائی ورڈ وین آئی سے دس کہ یہ طالبان اپولوجسٹ ہیں۔ اگر بات چیت ان کو کرنی ہے تو یہ کر لیں، اور اب وقت آ گیا ہے ایکشن لینے کا۔ آپ کتنی لاشیں اور اٹھائیں گے جب آپ کو یہ خیال آئے گا کہ آپ نے ان دہشت گردوں کے خلاف ایک فیصلہ کن کارروائی کرنی ہے۔ مولانا صاحب کی آج کی تقریر معذرت کے ساتھ، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک چیز کہتی تھیں کہ یہ جو مذہب کے بیوپاری ہیں یہ سب سے بڑی بیماری ہیں۔ میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتی ہوں، مولانا صاحب اپنی جگہ قابل احترام ہیں، لیکن جس طریقے سے آج ان کی گفتگو ہوئی، اور آج ان کی گفتگو میں بھی یہی چیز نظر آ رہی تھی کہ شاید ان کو اندر سے تکلیف ہو رہی ہے کہ شاید یہ حکومت کوئی ایکشن لینے جا رہی ہے طالبان کے خلاف۔ جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے وہ تو شروعات سے ہی طالبان۔ رؤف کلاسا صاحب، پرائم منسٹر صاحب شاید پہلی دفعہ پارلیمنٹ جا رہے ہیں، یا پارلیمانی پارٹی کا
اجلاس کر رہے ہیں کل، اور پہلی دفعہ ان کے جو پولیٹیکلی الیکٹڈ لیڈرز ہیں ان سے ملیں گے. اس پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیں گے پرائم منسٹر صاحب، اپنے پارلیمانی لیڈرز کو لیں گے، یا پرویز رشید صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ طالبان نے آج جو سٹیٹمنٹ دی ہے، ایک دفعہ پھر اعادہ کیا ہے مذاکرات کی بات چیت کا، اس پہ غور کریں گے؟ تو کنفیوژن جو ہمیں نظر آ رہا تھا پچھلے دنوں کے کچھ کلیئرٹی آئی ہے، وہ آئی ہے واقعی یا ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہیں؟ ارشد، اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں، جب یہ لندن میں تھے آپ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ملاقات ہوتی تھی میاں صاحب سے، یہ پاکستان آنے کو بھی بے چین تھے، پارلیمنٹ میں بھی جانے کو بے چین تھے، ڈیلی یہ مس کرتے تھے، لمبی ہمیں رام لیلا سناتے تھے، آپ تھے میں تھے اور بڑے سارے وہاں ڈیوک سٹریٹ پہ ہوتے تھے. اب یہ بہت بڑی خبر بن رہی ہے آج اس ملک میں کہ میاں نواز شریف صاحب بہت بڑا احسان کر رہے ہیں اس قوم پہ، اس قوم کے نمائندوں پہ، کہ پارلیمنٹ شاید چلے تشریف لے جائیں گے. یار اٹس اے شیم فار اس، یہ شیم ڈیموکریسی ہم نے کی ہوئی ہے. جمہوریت کے لیے تگودوتری روف کلاسا صاحب، شمیلہ فاروقی صاحبہ، جان اچکزئی صاحب اور شاہ فرمان صاحب، آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، جس ملک میں حالات یہ ہوں کہ پارلیمنٹ جو کہ ادارہ ہے جو میرے اور آپ کے ووٹوں سے آیا ہے، وہاں پرائم منسٹر صاحب جا کے ان کو کانفیڈنس میں نہ لیں، جا کے بیان نہ دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ کنفیوژن جس کی بات ہو رہی ہے، جو ہمیں وفاقی لیول پہ اسفندیار ولی صاحب کہتے ہیں نظر آ رہی ہے، صوبائی لیول پہ نظر آ رہی ہے، ہم سب کو نظر آ رہی ہے کہ روز موت کا رقص ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ صرف سیاسی بیان بازی کا رقص نظر آ رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.